میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ بہت ہی پیارا پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی ہاں، میرا پیارا دین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی بہت سے پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر آئے ہیں، کچھ پیارے بچے بھی موجود ہیں جو احادیث بھی یاد کریں گے۔ امید ہے آپ بھی احادیث یاد کریں گے۔ نعت خواہ بھائی حسن بھائی بھی موجود ہیں جو ہمیں کلام سنائیں گے، بہت ہی پیارا کلام بھی سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کہیں جانا نہیں ہے، پروگرام کے اینڈ تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اور آج بھی ہم سوال کریں گے، اور آج کا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کے فضیلت کی طرف۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلتیں ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور لکھنے کی بھی کوشش کریں۔ لیکن جس کتاب میں آپ درود پاک لکھیں اس کا پھر ادب بھی کریں، اس کو زمین پہ نہیں رکھیں، اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے، ہاتھوں میں حشر تک رہے، دامان مصطفیٰ فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے، دامان مصطفیٰ فقط، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ طیبہ کی سیر کو چلے، قدموں میں ان کی جان دے، طیبہ کی سیر کو چلے، قدموں میں ان کی جان دے، دفن ہو ان کے شہر میں، دفن ہو ان کے شہر میں، ہے یہی التجا فقط، دفن ہو ان کے شہر میں، ہے یہی التجا فقط، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہے ہو دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہے ہو رکھنے کو سر پہ گر ملے رکھنے کو سر پہ گر ملے نالین مصطفیٰ فقط رکھنے کو سر پہ گر ملے نالین مصطفیٰ فقط صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات قبر میں بھی لبوں پہ ہو قبر میں بھی لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط قبر میں بھی لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ماشاء اللہ یہ تھے ہمارے حسن بھائی جنہوں نے ہمیں بہت ہی پیارا کلام سنایا. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط. بہت ہی خوبصورت کلام اور بڑے عرصے بعد سننے کو بھی ملا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ کو اللہ تبارک و تعالی دارین کی خوشیاں عطا فرمائے بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اور اس میں ایک شعر تھا نا دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیچ ہوں رکھنے کو سر پہ گر ملے نالین مصطفیٰ فقط. دوبارہ یہ شعر دوبارہ سنا دے چلے. دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیچ ہو دنیا کی ساری نعمتیں میری نظر میں ہیچ ہو رکھنے کو سر پہ گر ملے رکھنے کو سر پہ گر ملے نالین مصطفیٰ فقط رکھنے کو سر پہ گر ملے نالین مصطفیٰ فقط. تو اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کسی کو پتہ ہے؟ ہیچ کیا ہوتا ہے؟ حسن بھائی خود ہی بتا رہے ہیں. چلے کمتر. اچھا تو پورا مفہوم کیا ہوگا شعر کا؟ یہاں کی جو تمام نعمتیں ہیں میری نظر میں بالکل اچھے ہیں. اچھا اور زور سے تو بولے جیسے ابھی جس اسکیل پہ نعت پڑھ رہے تھے اسی پہ بولے بھی. کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو جتنی بھی نعمتیں ہیں نا میری نظر میں ساری کمتر ہیں. اچھا رکھنے کو اگر میرے سر پہ نالین پاک رکھ دیا جائے نا اگر میرے سر پہ نالین مصطفیٰ آ جائیں ہمیں یہ سعادت مل جائے کہ ہمارے سروں پہ نالین مصطفیٰ آ جائے تو یہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے. یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے نا. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تو ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہیں. تو اگر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی نالین ہمارے سر پر آ جائے تو پھر اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں کیا ہوں گی؟ کمتر ہو جائیں گی. کیونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہمیں
مل جائے گی. اب یہ تو یہ کہہ لیجیے ہم نے ایک لفظی طور پر مفہوم بیان کیا ہے یا لفظی معنی کے اعتبار سے, پھر اس کے اندر وہی آ جائے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت, نصرت, آپ کی خاص شفقتیں اگر ہمارے اوپر ہو جائے تو یہ وہ نعمت ہے کہ پھر اس کے آگے کوئی اور نعمت نہیں ہے. یہ سب سے بڑا, پھر یہ وہ نعمت ہے کہ جب یہ نعمت مل جاتی ہے تو پھر ساری نعمتیں خود بخود آ جاتی ہیں. جو قدمین مصطفیٰ میں پہنچ جاتا ہے پھر ساری نعمتیں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں. تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق کریں, محبت کریں اور آپ سے اپنا تعلق مزید مضبوط کریں. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سا دین لائے ہیں؟ جی, اور اسلام کو جب ہم سیکھیں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں نعمتیں بھی ملیں گی, رحمتیں بھی ملیں گی, برکتیں بھی ملیں گی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتیں بھی ملیں گی. اور اسی پیارے پیارے دین کو سکھانے کے لیے آتا ہے پروگرام میرا پیارا دین. اور صرف ایک پروگرام نہیں آتا کڈز مدنی چینل پورا آپ کے لیے, بلکہ مدنی چینل آپ کے لیے, مدنی چینل بنگلہ بھی آپ کے لیے, انگلش بھی آپ کے لیے ہے, اور بھی جو دعوت اسلامی ہے پوری یہی پیغام آپ کے لیے لے کر آئی ہے. بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, سب کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی موجود ہے. تو آپ نے میرا پیارا دین بھی دیکھنا ہے. اور بھی بہت بہت پیارے پیارے پروگرامز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اینیمیٹڈ جو خاکے ہوتے ہیں, جو کارٹونز وغیرہ ہوتے ہیں, ہمارے کارٹونز تو اچھے ہوتے ہیں, بہت کارٹون ہوتے ہیں وہ اڑ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, لڑ رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں. عجیب عجیب طرح کے کارٹونز ہوتے ہیں جس سے جو ہے وہ بچے کچھ اچھا سیکھنے کے بجائے لڑنا سیکھتے ہیں. دوسرے کو پھر پتہ چلا, وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ اڑ کے وہاں گیا تو اس نے ایسی لات ماری تھی میں بھی ماروں گا, پتہ چلا بیچارے چھوٹے بھائی کو توڑ دیا. تو ہمارے اچھے اچھے کارٹونز ہوتے ہیں جس میں غلام رسول ہوتے ہیں, اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں, تو وہ دیکھیں آپ. اور جو ہے بچوں کی شام دیکھیں, ہے نا بھائی. تو یہ پیارے پیارے پروگرامز ہیں, مدنی مذاکرے ہیں, تو اس کے ذریعے ہم اسلام کی اچھی اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بڑے ساتھ میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں, ٹھیک ہے, کیونکہ بچوں کو بٹھائیں اور خود چلے جائیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عبد المجیب بھائی بتائیں گے. بچوں کو بٹھایا, مدنی چینل دیکھو, اور خود چلے گئے, پھر کیا ہوگا؟ بچے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کارٹون دیکھتے ہیں, دوسرے کارٹون دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, یا ادھر ادھر خود بھی چلے جاتے ہیں. عرفان بھائی ایسا ہوتا ہے. تو ہمیں بڑوں کو چاہیے کہ خود بھی ساتھ میں بیٹھے. تو جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کو آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں. کمنٹس کے ذریعے آپ دعوت اسلامی, کڈز مدنی چینل کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھ بھی سکتے ہیں. جی, تو اب عفیف بھائی کی طرف آتے ہیں. کیا کرنا ہے عفیف بھائی؟ آپ نے سوال دے دیا ہے. جی, کیا سوال دیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جی, اور یہاں جواب آ گیا ہے. چلے ابھی یہاں سے جواب نہیں لیں گے کیونکہ اتنا مشکل جواب نہیں ہے. تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے پیارے پیارے بچوں. اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی, سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. اس میں حدیث پاک ہم نے یاد کرنی ہوتی ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں اور نیت بھی کیا کریں کہ ہم نے ان باتوں پر انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, آئیے آج کی حدیث پاک دیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دواء الذنوب الاستغفار. گناہوں کی دوا استغفار کرنا یعنی توبہ کرنا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی پیاری حدیث, بہت ہی پیارا پیغام. اب اس کی آپ تصویر کھینچ لیجئے, اس کو اچھا سا لکھیے. لکھنے کے بعد ایک بڑی سی شیٹ لے لیجئے تاکہ اس پر آپ بڑا بڑا صاف ستھرا اچھا سا لکھ سکیں. آخر میں اپنا نام بھی لکھیں, اس پہ ڈیزائننگ بھی کریں اور اس کے بعد اس کی تصویر کھینچ کر آپ ہمیں بھیج دیجئے. انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے. اور پکچر آف دا ڈے کا اعزاز بھی آپ کو ملا کرتا ہے جو اچھے انداز سے زیادہ لکھ کر بھیجا کرتے ہیں. آئیے یاد کرتے ہیں. دواء الذنوب, دواء الذنوب, دواء الذنوب, دواء الذنوب, دواء الذنوب. دواء الذنوب. جی, دواء الذنوب, دواء الذنوب, دوبارہ دواء الذنوب, دواء الذنوب. حمزہ کو زال سے ملائیں گے. اور زال کیسے ادا کریں گے؟ جی چھوٹے قاری صاحب, ابو قاری صاحب ہیں نا آپ کے ماشاءاللہ, تو آپ کو چھوٹے قاری صاحب یعنی قرآن پاک پڑھ تو رہے ہوں گے. تو زال, اچھا سبق کہاں ہے آپ کا؟ قاعدے پہ تختی یاد نہیں ہے تو پہلی تختی تو پڑھی ہوگی نا. زال تو بتایا ہوگا زال کیسے ادا کرتے ہیں. کہاں زبان کہاں آتی ہے؟ اچھا اس میں سیٹی, جی جی سیٹی کی آواز آئے گی نہیں آئے گی اس میں؟ زال میں نہیں آئے گی نا. تو دانتوں کے بیچ میں رکھ کے ایسے ادا کرتے ہیں نا, ذنوب یا زال. ٹھیک ہے, تو حمزہ کو زال سے ملا دیں گے. دواء الذنوب, دواء الذنوب, جی دواء الذنوب, باری باری
دواء الذنوب زبردست. دواء الذنوب جی دوا الذنوبی. آگے الاستغفار. الاستغفار الاستغفار. الاستغفار یہ کیا ساؤنڈ آ رہی ہے بھائی؟ جی الاستغفار ہے استغفار ہے؟ استغفار استغفار. استغفار ہاں استغفار. ایک ہوتا ہے استغفر اللہ، وہ ہوگا استغفر اللہ، اور یہ ہے استغفار. اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ استغفار ہاں استغفار. استغفار الاستغفار. الاستغفار دواء الذنوب الاستغفار. دواء الذنوب الاستغفار زور سے دواء الذنوب الاستغفار. دواء الذنوب الاستغفار دواء الذنوب الاستغفار. دواء الذنوب الاستغفار جی یہاں کسے یاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دواء الذنوب الاستغفار. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دواء الذنوب الاستغفار. ماشاء اللہ. جی دواء الذنوب استغفار. ماشاء اللہ. یاد کرنے کی اچھی کوشش کی ہے. آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. گناہوں کی دوا کرنا ہے. گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. دواؤں کی دوا استغفار ہے. جی سنائیں. گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. جی گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. جی گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. پھر وہ استغفار ہو گیا. استغفار. جی گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. جی گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. اور استغفار کرنا کیا ہوتا ہے؟ جی توبہ کرنا. جی یعنی توبہ کرنا ہے. تو استغفار کرنا ہے یعنی توبہ کرنا ہے. اب چونکہ الفاظ یہی ہیں، دیکھیں دواء الذنوب، دوا ان کسے کہتے ہیں؟ دوا کو. دوا جو اردو میں ہے نا، یہ عربی میں ہی دوا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر جب بول رہے ہوتے ہیں ہم تو دواؤں بول رہے ہوتے ہیں، اردو میں بول رہے ہوتے ہیں تو دوا بول رہے ہوتے ہیں. خیر عربی میں بھی وقف کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ دوا ہو جائے گا. ان کو وقف کریں تو ان نہیں رہے گا نا، پھر دوا ہو جائے گا نا. تو دوا یہ عربی کا دوا اردو کا دوا ایک ہی ہے. دونوں دوا ایک ہی ہیں، اور ساری دوائیں کڑوی ہوتی ہیں غالباً. کچھ دوائیں میٹھی ہوتی ہے. تو عربی میں اردو میں ساری دوائیں ایک جیسی ہوا کرتی ہیں. دوا الذنوبی، اور ذنوب کہتے ہیں گناہوں کو. ذنوب کسے کہتے ہیں؟ گناہوں کو. ہاں، واحد ہوگی ذنبن اور جمع ہوگی ذنوب، گناہ. تو دوا الذنوبی گناہوں کی دوا کیا ہے؟ الاستغفار. یعنی گناہوں کی دوا استغفار کرنا. اور استغفار کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنا. توبہ کرنا. گناہ ہو گئے تو اب کیا کریں؟ استغفار کریں، یعنی توبہ کریں، اللہ پاک سے معافی چاہیں. اور توبہ کیسے ہوا کرتی ہے؟ جو گناہ کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں. یعنی کہ گناہ جاری ہے، توبہ کر رہے ہیں تو گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ نہیں کرنا. اور پھر جو گناہ ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو کہ یہ غلط ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک سے عرض کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ والی توبہ وہ ہے کہ انشاءاللہ یہ گناہ کا علاج ہو جائے گی. یہ گناہ کا علاج مطلب کیا ہوگا؟ علاج کیسے ہوگی؟ ایک منٹ عبد المجیب بھائی بتائیں گے. جی استغفار گناہ کا علاج کیسے ہوگی؟ بھائی دیکھیں بیمار ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں کبھی. کیسے بیمار ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے بیماری میں؟ کھانستے ہیں. اور ان کو بتانے دینا. نزلہ. ہاں نزلہ ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ بھائی آپ نہیں ہوتے کہ ایسے سوچ کے بتا رہے ہیں، کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے کبھی؟ بخار بھی تو آتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ دوائی لیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو گناہ ہو گئے تو اگر ہم توبہ کر لیں گے، اس کی دوا لے لیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے. جی تو ہمیں کبھی بھی توبہ سے رکنا نہیں چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے. جی چلے بھائی، عربی اور ترجمہ کون کون سنا رہا ہے؟ تو بھائی سنائیں گے، اور ادھر سے عرفان بھائی سنائیں گے. بھائی سنائیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دواء الذنوبی
دواء الذنوب الاستغفار. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کی دوا گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. استغفار کرنا ہے. یاد نہیں ہوا جی سان بھائی؟ دیکھ لیں. دوا الذنوبی دواء الذنوب الاستغفار جی گناہوں کی دوا استغفار یعنی توبہ کرنا استغفار کرنا یعنی توبہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ استغفار بار بار ہو رہا ہے. دیکھ لیں یہ ہر چیز پریکٹس سے آتی ہے. کس سے آتی ہے؟ پریکٹس سے. میں ایک دفعہ بتاتا ہوں صحیح کر لیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ غلط ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دواء الذنوب الاستغفار. زبردست. ترجمہ؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نے ارشاد فرمایا نے ارشاد فرمایا گناہوں کی دوا گناہوں کی دعا استغفار ہے. استغفار ہے یا استغفار کرنا ہے. زبردست. یاد تو ہو گیا، تو اتنا زور لگا کے کیوں سنا رہے تھے؟ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دواء الذنوب الاستغفار. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں کی دوا استغفار کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ زبردست بھائی. اچھا یاد ہو گیا ہے. تو آج کے ذہین بچے کون ہو گئے عفیف بھائی؟ عبدالحسیب بھائی. عبدالحسیب بھائی آج کے ذہین بچے بن گئے ہیں. اگرچہ عبدالمجیب بھائی کی کوششیں کم نہیں تھیں، لیکن چھوٹے بھی تو ہیں نا وہ. اور ماشاءاللہ عرفان بھائی بھی اچھی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد سنا تو وہ تھوڑا سا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. چلے جی ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دیتا فرمائے. جی اب عفیف بھائی کیا کریں گے؟ اب ہم پکچرز کی طرف بڑھیں گے. لے جائیں پکچرز کی طرف لے جائیں. چلیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں پکچرز کی طرف. جی ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر الناس ینفع الناس. جی لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. جی اس میں کیا غلطی ہے عرفان بھائی؟ کچھ رہ گیا ان سے نہیں پتا. خیر الناس من ینفع الناس. من کا لفظ رہ گیا بھائی. یہ ڈیزائننگ میں اتنی خوبصورت ڈیزائننگ کی، اور نام بھی رہ گیا یا نام ہے؟ لائبہ لکھا ہوا ہے. لائبہ شکیل. لائبہ شکیل باجی ہیں لاہور سے، لیکن یہاں لفظ من یہ رہ گیا. خیر الناس من ینفع الناس لکھا ماشاءاللہ آپ نے. بہت اچھا ہے. پھول کا یہ ہار بنا ہوا ہے کچھ ماشاءاللہ. نیکسٹ. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الصلاۃ نور المؤمنین. نماز مومن کا نور ہے. علیش بات تاریاں ہیں چشتیہ شریف سے. اور یہ بنایا کیا ہے؟ فلاور بنایا کلرفل. یہ کیسا والا فلاور ہے؟ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا آپ کے درختوں میں. لگتا ہے یہ کمپاس سے شاید بنا. کمپاس سے بنایا ہے. فلاور تو نہیں ہے، کچھ اور ہے، نئے طریقے کا کوئی ڈیزائن ہے یہ ماشاءاللہ. بہرحال اچھا لگ رہا ہے. آپ نے کوشش کی. اللہ پاک آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے. اچھی نیتوں کے ساتھ ہم نے حدیث پاک کو لکھنا ہے، اور اچھے انداز سے کہ یہ حدیث کس کے فرامین ہوتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین. آپ کی باتیں ہوا کرتے نا، تو ہمیں اپنے پیارے نبی سے محبت ہے، ان کی باتوں سے بھی محبت ہے. اس لیے ہم جب ان کو لکھتے ہیں تو پھر اچھے انداز سے لکھتے ہیں. تو اچھی نیت کے ساتھ، یہ کہ یہاں تعریف ہو اور یہ ملے تو یہ نہیں، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ آپ حدیث سے لکھا کریں. اس کو پھر سیو بھی رکھا کریں بعد میں. یہ نہیں کہ بس چل گئی تو اس کے بعد کہا ہوا کہاں وہ اڑتی پھر رہی ہے معاذ اللہ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی نیکسٹ. جی الصلاۃ نور المومنین. نماز مومن کا نور ہے. کہہ دو مرشد چل مدینہ. بنت اسحاق الطاریہ چشتیہ شریف سے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائے پیارے مرشد کریم کے ساتھ. جی نیکسٹ. سبحان اللہ. لکھا تو بہت اچھا ہے پر وہ ڈیزائننگ میں چھوٹا ہوتا چلا گیا ہے. فرمان محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسن الظنی من حسن العبادتی. حسن ظن ایک اچھی عبادت ہے. ماہنور الطاریہ ملتان شریف سے. آئی لو مدنی چینل. ماشاءاللہ یہ پیپرز وغیرہ کچھ بنائے انہوں نے ڈیزائن میں ماشاءاللہ. نیکسٹ. جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادعو اللہ. ترجمہ کون پڑھے گا؟ پڑھیں. اللہ پاک
سے دعا کرو. اللہ پاک سے دعا کرو. اور لکھنے والے کون ہیں؟ ناہید بنت اختر الطاریہ، صادق آباد سے ہیں. ماشاء اللہ، اگلی دفعہ نام بھی بڑا ہونا چاہیے بھائی. جی بہت اچھا لکھا ہے آپ نے. نیکسٹ جی. اللہ اکبر، ایک اور امتحان آ گیا جی. ایک پیاری حدیث، افشوا السلام، سلام عام کرو. اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. احمد ایان توسا شریف سے، ماشاء اللہ. چلیں بھائی نیکسٹ جی. لا تغضب، غصہ نہ کرو. یہ اجوا نور. جی تو اسی کے ساتھ ہماری تصاویر جو ہیں کمپلیٹ ہو گئی. اور سوال ہم نے دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے. جی پکچر آف دا ڈے بتا رہے ہیں. ابھی سوال تو دہرا دیں ہم جی. کہاں ہیں؟ چلیں بھائی سوال بھی دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو جواب نہیں آ رہا ہو. کہاں ہیں بتائیں؟ مدینہ پاک. مدینہ پاک میں. اور کس جگہ پر ہے؟ خاص جگہ بتائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تو درود صحیح سے پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہے. ہاں، کی قبر انور کے ساتھ ہے. جو سبز گنبد دیکھتے ہیں نا، اس کے نیچے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قبر شریف موجود ہے. ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے. اور ساتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر موجود ہے. تو یہ جو پیارا پیارا مزار ہے، اس میں ایک اللہ کے نبی موجود ہیں جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے ساتھ 2 صحابہ اکرام بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، ان کا بھی یہ مزار ہے. اور یہ پیارا پیارا مزار کہاں ہے؟ مدینہ یہ پیارا پیارا مزار کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. مدینے میں موجود ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. پیارا پیارا مزار شریف مدینے میں ہے. اور اس مزار پر سب حاضری بھی دیتے ہیں، ہے نا بھائی. وہاں جاتے ہیں، حضور علیہ السلام بھی موجود ہیں، ساتھ میں صحابہ بھی موجود ہیں. تو مزار بھی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. زور سے بولنا. تو مزار پر ہم حاضری دیتے ہیں. وہ تو خوش قسمت ہیں الحمدللہ. ساری دنیا میں جہاں اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں وہاں حاضری دیتے ہیں، ہے نا بھائی. ساری دنیا میں بہت جگہ بھی اللہ کے ولی موجود ہیں، وہاں بھی مزار ہیں، ادھر بھی حاضری دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ پیارا پیارا مزار مدینے میں ہے جہاں سب حاضری دیتے ہیں. تو دوسری جگہ بھی جہاں مزار ہوں اللہ کے ولیوں کے، وہاں بھی حاضری دینی چاہیے. کہ فیضان تو وہیں سے آ رہا ہے، فیضان وہیں سے آ رہا ہے. اور جو ان کے سچے غلام ہوتے ہیں انہی کا مزار بنتا ہے. میرے آقا کا بھی مزار ہے، صحابہ کا بھی مزار ہے، اور جو ان کے سچے غلام ہوتے ہیں ان کا بھی کیا بنتا ہے؟ مزار بنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں. چلے بھائی، تو اس سوال کا جواب دینا. اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ ہم سے کر سکتے ہیں. پکچر آف دا ڈے عفیف بھائی بتائیں گے. چلیں پکچر آف دا ڈے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی عفیف بھائی، کیوں ہے پکچر آف دا ڈے؟ یہ کافی بڑا بڑا بھی لکھا ہوا ہے. اچھا، اور کنہوں نے لکھا ہے؟ اعلان تو کر دے ان کا ایک دفعہ پھر. ناہید بنت اختر الطاریہ. اور کہاں سے ہے؟ صادق آباد سے. چلیں بھائی، آپ نے بڑے اچھے انداز سے لکھا، بڑا بڑا لکھا. عفیف بھائی کو مشکل بھی نہیں ہوئی ہوگی زیادہ پڑھنے کے لیے، اس لیے آپ پکچر آف دا ڈے ہو گیا ہے جی آپ کی پکچر. چلیں بھائی، اب سب کچھ ہو گیا ہے. نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. کون سا سیگمنٹ ہے؟ عفیف بھائی کا سیگمنٹ ہے. کیا سیگمنٹ لائے عفیف بھائی؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. چلے بھائی چلتے ہیں پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ایک بات ہے یہاں پر، ایک آئیڈیا آ گیا ذہن کے اندر. جو آج کی سنت ہے یہ میں نے بھی یہاں پڑھ لیا، آپ کے پاس بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، اچھی طریقے سے سمجھ گئے. اب اشارے میں آپ نے ان کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی نا اس سے. صحیح ہے بھائی. یہ اشارہ کریں گے اور آپ نے گیس کرنا ہے کہ آج آپ کون سی سنت سننے والے ہیں. کریں گے؟ اب یہ ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے، کیسے کریں گے کیونکہ ہے ذرا مشکل، ہے نا. چلے ہمارے عفیف بھائی اشارہ کریں گے اور آپ نے گیس کرنا ہے آج کون سی سنت بتانے والے ہیں. جی ابھی تو یہ اشارہ سوچ رہے ہیں، ابھی اشارہ ہوا نہیں ہے. چلیں، یہ کیا اشارہ بھائی؟ پیسے گننا. ارے پیسے گننا، نماز پڑھنا، وضو کرنا. زبردست. ہاں، اب اس کے لیے دوسرا ایک اشارہ کریں نا آپ. یہ تو نیکیاں ہو گئیں، ابھی سے وضو کرنا. دوبارہ سے وضو کرنا نہیں، یہ نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا میں بھی اشارہ دے. اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا اشارہ کیا. کیا کیا؟ مدنی پھول دینا. مدنی پھول دینا. چلیں صحیح، قریب ہے، قریب ہیں آپ. نیکیاں، اچھی بات بتانا. ہاں نیکی بتانا. اور دوسری بھی چیز ہے.
اب یہ بھی بتائیں، اس سے ملتا جلتا ہی ہوگا، یہ تو آسان ہے، نیکی کی بات بتانا آدھا ہو گیا، اور دوسری بات جھوٹ نہیں بولنا، بری بات سے منع کرنا، تو یہ بھی سنت ہے، نیکی کی بات بتانا اور بری بات سے منع کرنا۔ چلیں آپ سنائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے نیکی کی بات بتانا اور برائی سے منع کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں، بہن بھائی، کزنز وغیرہ کو اچھی بات بتائیں اور انہیں بری بات سے منع کریں۔ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ کیا ہے بہترین جہاد ہے۔ ہم کون سی نیک باتیں بتا سکتے ہیں؟ چلیں، نماز کی ترغیب دلا سکتے ہیں، سچ بولنے کی نصیحت کر سکتے ہیں، امی ابو کی فرما برداری کا کہہ سکتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کا کہہ سکتے ہیں، اور ہم کون سے برے کاموں سے منع کر سکتے ہیں؟ وہ ہے جھوٹ بولنے سے منع کر سکتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے سے منع کر سکتے ہیں، گالی دینے سے منع کر سکتے ہیں، کسی کو تنگ وغیرہ کرنے سے بھی منع کر سکتے ہیں۔ تو برے کاموں سے، ان برے کاموں سے ہم دوستوں کو بھی منع کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں کو بھی منع کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے بھی رشتہ داروں میں، آپ کے کزنز وغیرہ میں کوئی بچے ہیں، آپ کے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، تو وہ ایسے برے کام کر رہے ہیں تو آپ انہیں منع کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور انہیں نیکیوں کا حکم کرنا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ سبحان اللہ، اچھی باتیں بتانا اور بری بات سے منع کرنا، یہ بھی پیاری سی سنت ہے۔ تو اس سنت پر بھی ہمیں ادائیگی کرنی چاہیے کہ اچھی باتیں جو ہمیں پتہ ہے وہ دوسروں کو بتائیں اور بری باتوں سے منع کریں۔ آئیے چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، اسلامک ہسٹری میں دلچسپ معلومات ہم حاصل کر رہے تھے، اور بات چل رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب فتنے پیدا ہوئے تو آپ نے کس انداز سے ان فتنوں کو جو تھا ختم کیا۔ ایک تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، اور دوسرا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، ان کے خلاف آپ نے جنگ کی تھی۔ اب کیا ہوا، آئیے ہم سنتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مختلف قسم کے فتنے پیدا ہوئے تھے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور آپ کا پہلا سال ان فتنوں کو ختم کرنے میں ہی گزرا۔ اسی وجہ سے خلافت کے پہلے سال آپ حج پر بھی نہیں جا سکے تھے۔ اچھا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ہر طرف امن ہو گیا، یہ فتنے ختم ہوئے اور ہر طرف اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو اب اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اچھا، اب اسلامی تعلیمات عام کی جا رہی ہیں نا۔ اب کیا ہوتا ہے، قرآن پاک کو کتاب کی صورت میں جمع کرنا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے نا، ایسے بک کی صورت میں موجود ہے پورا ایک ساتھ۔ یہ کس نے جمع کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، نارملی اس کو زبانی یاد کیا جاتا تھا، آیات یا نازل ہوئیں وہ زبانی یاد کر لیں، یا کسی نے تھوڑا بہت کہیں پر لکھ لیا۔ اب اتنے آرام سے نا ایسے کاغذ بھی نہیں ملتے تھے، ہمیں تو آرام سے کاپیز ہوتی ہے نا، ہمارے پاس پوری پوری اتنی ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے عرفان بھائی، اس کو پھاڑ پھاڑ کے ہم جہاز بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، جہاز بنا رہے ہیں آرام سے، تو یہ، اور پھر ذرا کچھ ہو گیا نئی کاپی لے آئے، تو ہمیں تو اتنے آرام سے کاپی صفحات مل رہے ہوتے، پیجز۔ اس زمانے میں یہ اتنے آرام سے ملتے بھی نہیں تھے، بہت مشکل ہوا کرتی تھی۔ اور تو کیا ہوتا تھا پہلے، جیسے کوئی ہڈی وغیرہ ہے اس کے اوپر اس کو کرید کر لکھ لیا گیا، کوئی کھال ہوتی تھی نا، کھال وہ خشک ہے، اس کو صاف ستھرا کر لیا، اس کے اوپر لکھ لیا گیا، تو اس طرح سے لکھا جاتا تھا۔ اور زبانی یاد کرنے پر پھر زیادہ زور ہوتا تھا، کیونکہ جب لکھنا اتنا مشکل کام ہے۔ اب کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک بک کی صورت میں، کتاب کی صورت میں پورا ایک جگہ آپ نے جمع کیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج ہمیں کتنی سہولت ہو گئی نا، اور زبانی یاد بھی نہیں ہو، فوراً قرآن پاک اٹھایا اور دیکھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، ہوا کیا تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنگ یمامہ ہوئی تھی۔ یہ جو ہے نا مسیلمہ کذاب ہم نے سنا تھا، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ جنگ ہوئی تھی نا۔ اب اس جنگ کے اندر مسلمان جیت تو گئے تھے، لیکن اس میں کافی سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے، اور اس میں خاص طور پر ایسے صحابہ اکرام جو حافظ تھے قرآن پاک کو، جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، وہ اس کے اندر
شہید ہو گئے. اب جب وہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فکر پیدا ہوئی کہ اگر اسی طریقے سے جو حافظ صحابہ ہیں یہ شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ان کے سینوں میں اور یہ زمین میں تشریف لے جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, تو پھر قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہوگی, پھر آگے لوگوں تک قرآن پاک کیسے پہنچے گا. چنانچہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو ایک جگہ ریٹن صورت میں جمع کر دیں. پورا قرآن پاک ایک بک کی صورت میں آپ جمع کر دیں کہ یہ جو حافظ ہیں یہ کیا ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, تو یہ اپنے ساتھ قرآن پاک لے جائیں گے اپنے سینے میں, پھر آگے والوں تک کیسے پہنچے گی. آج دیکھیں نا ہم پر صحابہ کا کتنا احسان ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, قرآن کس کا کلام ہے, اللہ کا. ہاں ہم تک ہے گا موجود, آرام سے پڑھ لیتے ہیں. اگر وہ لوگ اس کے لیے محنتیں نہ کرتے تو پھر ہم قرآن کیسے پڑھتے. اور اس زمانے میں غور کریں نا, پیجز کی میں نے مثال بھی دی, ابھی تو ایسے ذرا کچھ ہو آرام سے جہاز کوئی کشتی بنا رہا ہوتا ہے, کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس زمانے میں تو یہ ملتا بھی نہیں تھے, پھر بھی وہ اس کے لیے اتنی حفاظت کے لیے کوشش کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر دیں. اچھا جب یہ مشورہ دیا نا, پھر ایک اور بات ہوئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں یا میں وہ کام کیسے کروں کہ جس کام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. میں وہ کام کیسے کروں جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا. توجہ ہے پیارے بچوں, توجہ سے سنیے گا, اور مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں آپ نے بھی توجہ سے سننا ہے کہ جب مشورہ دیا قرآن پاک ایک جگہ جمع کر دیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال میں کیا بات آئی کہ یہ ایک جگہ جمع حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا, تو جو کام حضور کے زمانے میں نہیں ہوا وہ کام میں کیسے کروں. آج بھی بہت سارے اس طرح کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں نا, خیال آتا ہے, کچھ ڈالا بھی جاتا ہے کہ جناب یہ کام کیوں کر رہے ہیں جبکہ یہ حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا. تو اب جب قرآن پاک جمع ہونے کی بات آئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا, اور اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. آج ہمیں اس حوالے سے ایک رہنمائی مل گئی کہ جو کام اگرچہ حضور کے دور میں نہ ہوا ہو لیکن اگر وہ اچھا ہو, اس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو, تو وہ بعد میں کیا جا سکتا ہے. ایسا نہیں کہ حضور کے دور میں نہیں ہوا تو بعد میں اب وہ کام نہیں ہوگا. تو یہاں سے ہمیں رہنمائی مل گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا حضرت عمر نے, تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں پہلے تو مجھے مشورہ سمجھ نہیں آیا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. پھر فرماتے بہرحال اللہ پاک نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کر لیا. اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر کوئی کام اچھا ہے جس سے شریعت نے منع نہیں کیا, وہ اگرچہ حضور کے دور میں نہ ہوا ہو بعد میں کیا جا سکتا ہے. یہ دلیل چلے گی نہیں کہ یہ حضور کے دور میں نہیں ہوا اب نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال قرآن پاک کو پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قرآن پاک کو جمع کریں, وہ قرآن پاک کو جمع کریں. انہوں نے مختلف چیزوں جیسے کھجور کے پتھروں وغیرہ جہاں جہاں پر قرآن لکھا ہوا تھا سب کو ایک جگہ جمع کر لیا. میں نے بتایا نا مختلف جگہوں پر وہ لکھ لیتے تھے, تو کہیں پر کھجور کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں نا, اس پہ کسی نے لکھا ہوا ہے, کہیں پتھروں کے اوپر کسی نے لکھا ہوا ہے, تو سب کو آپ نے ایک جگہ پر جمع کر لیا. جب قرآن پاک ایک جگہ جمع ہو گیا تو وہ قرآن پاک پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا, پھر حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس, اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری شہزادی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. اچھا اب یہ قرآن پاک تو جمع ہو گیا ایک جگہ, ٹھیک ہے. اب ابھی ہم نے کن کا عرس بنایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کا ایک لقب کیا ہے, اور لقب بھی ہے جامع القرآن. سنا جامع القرآن یعنی قرآن کو جمع کرنے والے. اب یہ تو ابھی ہم نے سنا کہ قرآن پاک کو جمع تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے, اور پھر تو حضرت عثمان غنی تو حضرت فاروق اعظم کے بعد خلیفہ بنے, صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی. تو یہ جمع تو حضرت صدیق اکبر نے کر لیا, پھر حضرت عثمان غنی نے کیا کیا, تو وہ تھوڑی سی اور ٹیکنیکل بات ہے. تو خیر جو کام رہ گیا تھا یوں کہہ لیجیے ابتدائی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر لیا. اس کے بعد مزید کچھ اس میں چیز رہ گئی تھی, اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا, اور اس کے بعد جو ہے یہ آج قرآن پاک ہم تک ویسے ہی کا ویسا چلا آ رہا ہے. اچھا جو جمع ہوا, جو کچھ بھی ہوا, یہ قرآن جمع کرنے کی بات ہے. جیسا نازل ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر
ویسے ہی صدیق اکبر نے جمع کیا اور اسی کے اندر جو ہے اسے مزید کمپلیٹ حضرت عثمان غنی نے کیا ہے۔ یہ قرآن وہی جو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کوئی ایک لفظ کچھ بھی اس میں کم و بیش نہیں ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ پورا سیم ٹو سیم قرآن جیسا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا ویسا ہی قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کی خدمت کی ہے ان صحابہ اکرام نے، اس کو جمع کر کر ہمارے پاس اس انداز تک پہنچانے کے لیے ان صحابہ اکرام نے اس کے لیے اپنی کوششیں کی، اور یہ آج ہمارے پاس قرآن پاک اس انداز سے موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو قرآن پاک جمع کیا گیا اس میں کچھ کام باقی تھا۔ ایک کام تو یہ تھا کہ مختلف چیزوں پر جو قرآن پاک لکھا ہوتا اسے ایک ہی کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے اور پھر اسے اسلامی ممالک میں بھیج دیا جائے تاکہ لوگ اسی کے مطابق ہی قرآن پاک پڑھیں، اور یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروایا تھا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے قرآن پاک کس طرح سے جمع ہوا، یہ کچھ ہم نے باتیں سنی، اسی کے ساتھ عفیف بھائی بتائیں گے اب کیا کرنا ہے ہم نے۔ پروگرام کا اختتام ہو گیا، کر دیں جی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اب ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل